پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ پاک فوج کا ارتقاء دراصل پاکستان کی انتہائی نامساعد حالات میں وجود میں آنے کی لازوال داستان ہے۔ پاک فوج کو آزادی کے فوراً بعد میدان عمل میں اپنے فرائض نبھانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ پاک فوج آج جس قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کی ابتدا خاصی مخدوش حالات میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے وقت حکومت برطانیہ نے فوجی اثاثے غیر منصفانہ انداز میں بھارت کے حق میں 64% اور پاکستان کے لیے صرف 36% کے تناسب سے تقسیم کا اعلان کیا۔ رہی صحیح کسر بھارت کی تنگ نظری اور ہٹ درمی نے پوری کی جب پاک فوج کو اپنے حصے کا مختصر جز انتہائی مخدوش حالت میں حاصل ہوا۔ پاک فوج کو ابتدائی میں جنگ سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے ہندو فرمانروا مہاراجہ ہری سنگھ نے سازش کے طور پر بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، لیکن ماؤنٹ بیٹن اور نہرو نے الحاق سے قبل ہی بھارتی فوجیں کشمیر پر ناجائز قبضے کی خاطر سری نگر میں اتار دی۔ پاک فوج نے سیز فائر لائن پر ان کی پیش قدمی روک لی۔ کشمیر کا مسئلہ آج بھی تصفیہ طلب ہے، حالانکہ اقوام متحدہ نے واضح قراردادیں منظور کی کہ کشمیری عوام فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ شدید علالت کے باوجود قائد اعظم نے اپنے انتقال سے قبل تینوں افواج کے یونٹوں کو معائنہ کیا۔ قائد اعظم کی فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ابتدائی دشواریوں کے باوجود پاک فوج کے ابتدائی سربراہوں نے دانشمندانہ فیصلے کیے اور فوج کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج اور ہماری قوم نے جس عزم و ہمت اور جذبے کا اظہار کیا وہ بے مثال ہے۔ پاکستان کے جرری سپوت جس طرح وطن کی دفاع کی خاطر اعدادی اعتبار سے خود سے کئی گنا قوی دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹ گئے، اس پہ آنے والی نسلیں آج بھی ناز کرتی ہیں۔ جرت اور بہادری کی جو داستانیں رقم کی گئیں، اس نے قوم کے ہر فرد کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ 1965 کے بعد مغربی ممالک نے پاکستان پر اسلحے کی درآمد پر پابندی لگا دی، لیکن یہ در پردہ نعمت ثابت ہوئی کیونکہ فوج نے خود انحصاری اور خود ساختہ ہتھیار سازی کو فوقیت دی۔ 1971 پاک فوج کے لیے سب سے کٹھن آزمائش کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں ہمارا مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا، لیکن اس المیہ نے فوج اور قوم کو نئے ولولے اور جوش سے کام کرنے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے جذبے سے سرشار کیا۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ، جس کا سنگ بنیاد 1951 میں رکھا گیا تھا،
تاکہ ملک ہتھیاروں اور اسلحے میں خود کفیل ہو سکے کو توسیع دی گئی تاکہ جدید فوج کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ہیوی مکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا کی داغ بیل ڈالی گئی۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا وطن عزیز کے زیر استعمال مین بیٹل ٹینکس، آرمرڈ ریکوری وہیکلز، آرمرڈ پرسنل کیریئرز، خالد اور الزرار ٹینک، مین بیٹل ٹینک کی صنعت مشرقی اور مغربی ساخت کی آرمرڈ گاڑیوں کی مرمت اور ان کی پیداوار کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں، خود انحصاری اور ملکی عسکری صنعت کو فروغ دینے کے سبب پاکستان نے خود ساختہ میزائل، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، آبدوزیں، بحری جہاز اور لڑاکا طیاروں کی تیاری میں مہارت حاصل کر لی۔ پاک فوج کی کامیابی اس بات کی مظہر ہے کہ پاک فوج کو بہترین سامان حرب اور جدید دفاعی آلات مہیا کیے گئے ہیں، جس نے پاک فوج کی دفاعی صلاحیت کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ اور ملک کی سالمیت کا مؤثر دفاع کر سکے۔ خود ساختہ سامان حرب اور دفاعی ساز و سامان کی تیاری کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کی تشکیل ممکن ہوئی تاکہ پاکستان دفاعی ساز و سامان کے برآمد کی خاطر کراچی میں ہر سال آئیڈیاز نامی نمائش کے ذریعے زر مبادلہ حاصل کر سکے۔ پاکستان میں عسکری تربیت جامع منصوبہ بندی اور فعال نظام پر مبنی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول وہ گہوارہ ہے جس کے در و بام سے ہزاروں کیڈٹ بہترین عسکری تربیت حاصل کر کے دور حاضر کے چیلنجوں کو قبول کرنے